تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں ہمارے خدمتگار کی ایک نئی نشست کے ساتھ اور ایک نئے خدمتگار کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. میرا نام ہے محمد عارف سوریٹھیا اور میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ شاہزیب خان. آج کے جو ہمارے خدمتگار ہیں وہ بائی پروفیشن ایک ایجوکیشنسٹ ہے اور ان کی جو سروسز رہی ہیں وہ تعلیم کے شعبے میں اور تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ رہی ہیں. ان کا تعلق یونیورسٹی آف کراچی سے ہے. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس UBIT کے, اور اس کے علاوہ ایڈوائزر آف اسٹوڈنٹ افیئرس یونیورسٹی آف کراچی ہے. جی ہاں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصم علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے, اللہ کا احسان ہے سر. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بڑا ہی مختلف نوعیت کا رمضان ہے جو کہ لاک ڈاؤن میں اور کوارنٹین میں نکلا ہے موسٹلی, تو یہ کس طرح آپ کا یہ رمضان گزرا, اس کے حوالے سے تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے پلیز. اصل میں میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو رمضان ہے وہ شاید سب سے زیادہ اپرچونٹی دینے والا رمضان ہے. مطلب یہ کہ اس رمضان میں شاید لوگوں کو اس سے پہلے اتنی اپرچونٹی نہیں ملی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں, اپنے ساتھ وقت گزار سکیں. اس رمضان میں شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اپرچونٹی لوگوں کو ملی ہے. وہ بہرحال کوئی بہت شاید اتنی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس میں سے اگر ہم اچھی بات نکالیں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ گزارنے کے لیے وقت ملا ہے. اور شاید ہمیں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے سیلف ایکسپلوریشن کی, اپنے آپ کو جاننے کی, اپنے ساتھ وقت گزارنے کی. اور رمضان میں میرا خیال ہے کہ یہ اگر موقع مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی تو کوئی بات نہیں تھی. میرا بھی وقت کچھ اسی طرح سے گزر رہا ہے. obviously کچھ کلاسز ہیں جو کہ آن لائن ہو رہی ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ لے سکتے ہیں, تو نتھنگ آفیشیل اباؤٹ اٹ, لیکن یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انگیجڈ ہیں تو ان کے ساتھ کلاسز ہو جاتی ہیں کبھی, اور اسی طرح کے بس معاملات ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شاہزیب بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ کوئی سوال صحیح, بہت خوب ڈاکٹر صاحب. جی, جس جناب طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک آزمائش کا لمحہ بھی ہے, تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں اپنے طور پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے قیمتی لمحات میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جتنے معتبر پیشے سے آپ وابستہ ہیں, درس و تدریس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنے دیکھنے والوں کو اپنے آغاز سفر کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا, تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ اس ماشاءاللہ معتبر پیشے کو جوائن کریں. جب میں آپ کو بتاؤں, میں نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویٹ کیا, اس کے بعد میں نے ماس کمیونیکیشن میں گریجویشن کیا, ایک ماسٹرس ماس کمیونیکیشن میں بھی کیا, پھر میں نے مینجمنٹ اچھا, سائنسز میں بھی MS کیا, پھر کمپیوٹر سائنسز میں MPhil کیا, پھر کمپیوٹر سائنس میں PhD کیا. یہ ماشاءاللہ. جو مجھے ٹیچنگ پروفیشن مجھے جوائن کرنے کا خیال آیا, وہ میں کام کر رہا تھا 1999 کے, میں آپ کو بتا دوں. میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا تھا, مطلب اچھی طرح سے کام کر رہا تھا. اس وقت سافٹ ویئر ہاؤسز اور یہ ساری چیزیں نئی تھیں, تو اس میں کام کر رہا تھا. ایک پہلا پروجیکٹ مجھے ابھی یاد ہے کہ ایک نیو جرسی اسٹاک ایکسچینج کی بروکریج ہاؤس کی ڈیولپمنٹ کا تھا, اس کی آٹومیشن اور اس کی ری انجینئرنگ کا پروجیکٹ تھا. تو میں نے اس پہ کام کیا اور اس پہ کام کر رہا تھا. پھر جب گریجویشن کے بعد پھر میں نے سوچا یار یہ کام تو بہت زیادہ ہو گیا, اس طرح سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر اسی طرح سے کام ہوتا رہے گا تو پھر سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے اور سیلف امپروومنٹ کے لیے وقت نہیں مل پائے گا. اچھا, اور اسی کام کرتے کرتے پھر میں نے کچھ تھوڑا سا وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھانا شروع کیا. اچھا, میرا اپنا انٹرسٹ پھر بہت زیادہ ڈیولپ ہوا. میں نے کہا یار اصل میں تو کام یہی ہے, کام ان دا سینس کہ جس سے یو کین میک اے پازیٹیو امپریشن آن دا سوسائٹی, یو کین پازیٹیولی انگیج یور سیلف اینڈ یو کین پازیٹیولی انگیج ود پیپل اراؤنڈ یو. تو یہ ایک بڑی موٹیویشن تھی جس نے مجھے کنونس کیا کہ نہیں مجھے یہی کرنا ہے. اور پھر میں نے فل ٹائم جوائن کیا ٹیچنگ ایز اے پروفیشن, اور الحمدللہ آج مجھے تقریباً 17 سال ہو چکے ہیں. دس از دا 17th ایئر کہ میں پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی آف کراچی میں, اور الحمدللہ بہت اچھا ایک رہا ہے. ایک بہت لمبا سفر ہے, 17 سال. کوئی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی کل
پڑھانا شروع کیا تھا, مگر آج وہ اسٹوڈنٹس جب وہ مجھے ملتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ان کو اب وہ زندگی میں ایسے مقام پر ہیں, اور دنیا میں ہر جگہ ہیں. آپ کو شاید آئیڈیا ہو کہ کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں, ہر جگہ, ہر ملک میں, جہاں پہ بھی میں خود جہاں جاتا ہوں وہاں پہ ایسا والہانہ استقبال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس جو پچھلے 17 سالوں میں ان سے تعلق بنایا ہے. وہ مطلب وہ ایک محنت جس کو کہتے ہیں نا, وہ وصول, صحیح. ایسا لگتا ہے وہ وصول ہو گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سر ہم اس آپ کے میں لیے کوئی دعا دو گو رائے ہیں نہیں کہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ مزید ماشاء اللہ کامرانی عطا فرمائے. جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور آپ کی وابستگی ماشاء اللہ 17-18 سال بیت گئے ہیں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جس طرح سے ہم بھی ایک گھر پہ بیٹھ کے, اور جس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے, پوری دنیا ڈیجیٹل ورلڈ بنتی جا رہی ہے, تو آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے؟ کیا واقعی پوری دنیا ڈیجیٹل ورلڈ بنتی جا رہی ہے؟ پوری دنیا تو خیر ڈیجیٹل ورلڈ بنی ہوئی ہے, اور وہ عام طور پہ ہمارے سیاستدان اکثر کہہ دیتے ہیں کہ وہ دنیا گلوبل ولیج ہے. تو شروع میں تو مجھے بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ یار چلو یہ گلوبل ولیج کی کوئی ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بس ایسے ہی ایز اے کلیشے کہی جا رہی ہے بات. تو میں نے پھر خیر میں نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہوں یا جن کو پتہ ہو ٹیکنالوجی کا, ان کو ذرا آگے کی بات کرنی چاہیے کہ ہم گلوبلائزیشن 3.0 اور گلوبلائزیشن 4.0 میں ہیں. اب یہ کیا ہے کہ جس میں انڈیویجولس کو انڈیویجولز اتنے امپاورڈ ہیں, جیسے آج آپ اتنے امپاورڈ ہیں کہ آج آپ اپنا شو ہوسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. nobody could have imagined this 10 years ago کہ جی کوئی انڈیویجول اپنے گھر پہ بیٹھ کے آن لائن اپنا شو ہوسٹ کرے گا, وہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ ایکٹ کرے گا, اور وہ لوگوں سے انٹرویوز لے رہا ہوگا اور اپنی رائے اور اپنے خیالات لوگوں تک دنیا بھر میں, چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں, وہ پہنچا رہا ہوگا. تو جو اوور دی ایئرز ورلڈ وائڈ ویب نے اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز نے کیا ہے, وہ جو ایک بہت بڑا کام کیا ہے, وہ تو لوگوں کو امپاور کرنے کا کیا ہے. پیپل آر ناؤ امپاورڈ. وہ لوگ جو پہلے صرف کنزیومرز تھے انفارمیشن کے, وہ اب پروڈیوسرز بھی بن چکے ہیں. مطلب ایک نئی ٹرم جو کوائن کی, اب تو خیر پرانی بھی ہو گئی, پروزیومر, پروڈیوسرز اینڈ کنزیومرز ایٹ دی سیم ٹائم. تو یہ ہے, لوگ دنیا بھر میں اپنا ڈیٹا, اپنا انفارمیشن پروڈیوس کر رہے ہیں. بہت ساری مشکلات بھی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ود ریگارڈس ٹو ٹیکنالوجی کہ جی ٹیکنالوجی اور پانی جو ہے وہ ایک ہی تقریباً ایک سوسائٹی میں پھیلتے ہیں. پانی بھی اگر انکنٹرولڈ ہو تو وہ بہت تباہی پھیلا دیتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب جب آتے ہیں دریاؤں میں, اگر بند نہ دریاؤں میں ڈیمز نہ ہوں آپ کے پاس, تو وہ پانی آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کی فصلوں کو خراب کر دیتا ہے, آپ کے علاقوں کو تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے ٹیکنالوجی ہے, اگر آپ اس کو کنٹرول نہ کریں تو وہ بھی ایسے ہی حشر کرتی ہے, اور وہ آپ کے کلچر کو, وہ آپ کی اقدار کو, وہ آپ کی ویلیوز کو اسی طرح سے تباہ و برباد کرتی ہے جیسے پانی اگر انکنٹرول ہو جائے تو وہ آپ کے علاقوں کو برباد کرتا ہے. یہ بات ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کرتی ہے. اور جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس دن وی ٹیک کنٹرول, وی ٹرائی ٹو ٹیک کنٹرول, اور پھر آہستہ آہستہ وہ کنٹرول ہمارے پاس آ جاتا ہے, اور پھر ہم ٹیکنالوجی کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں رادر دین اس سے کنزیوم ہونے کے بجائے. تو یہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کو کس طرح سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے, نہ کہ ٹیکنالوجی سے استعمال ہونا ہے. بالکل آپ نے یہ بالکل درست فرمایا سر. اور جتنی بھی آپ نے پوائنٹس ایڈریس کیے تو اس میں کیونکہ میں یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً آپ کی جو سروسز ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہ بہت ہی نمایاں رہی ہیں, اور میں خود آپ کا طالب علم رہا ہوں, میں نے آپ سے پڑھا بھی ہے اور وہ ظاہر نہیں, لیکن جتنا بھی آپ سے انٹریکشن اور پڑھا تو یقیناً آپ سے بہت کچھ سیکھا. آج بھی موقع ملا ہے کہ آپ سے اس لائیو انٹرویو سیشن میں جو ہے وہ بہت کچھ جاننے کا اور سیکھنے کا ضرور موقع ملے گا. تو سر ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہوئی, آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمیں بتایا, لیکن آپ ماشاء اللہ سے اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر تو ہیں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی BIT میں, لیکن اس کے علاوہ ایک اور کیپیسٹی میں بھی آپ نے ایکٹ کیا یونیورسٹی آف کراچی میں, اور وہ ہے ایڈوائزر آف اسٹوڈنٹ افیئرس. ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے یہ آفس ایزیوم کیا تو اس کے بعد بہت اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ KU میں بوسٹ ہوئی.
KU کے اس سے پہلے کافی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے لیے جانا چاہتا تھا, اب وہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے جانا چاہتا ہے. جتنی بھی سوسائٹیز بنی, چاہے وہ ڈبیٹنگ سوسائٹی ہو, میوزک سوسائٹی ہو, آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی ہو, ڈراما اینڈ تھیٹر سوسائٹی ہو, اور ایسی کتنی سوسائٹیز ہیں, ایسی کتنی انیشیٹوز ہیں جو آپ کے دور میں ہوئے اور آپ کے آفس سے ہوئے. سر, کیا آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا کب آیا, کیسے آیا, اور کیا چیلنجز رہے ان تمام ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں؟ کتنے ٹارگیٹس اچیو ہو چکے ہیں اور مزید کرنے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا ایکسپیرینس اپنا شیئر کیجیے اور ہمیں آگاہ کیجیے پلیز. اچھا, یہ ایک تو یہ حارث, یہ کوئی آئیڈیا نیا نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہر جگہ ہر یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, چاہے وہ نیشنل لیول کی یونیورسٹیز ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل کی اور یونیورسٹیز ہوں. ہمارے یہاں ایشوز ذرا سے ڈفرینٹ تھے. ہمارے یہاں وہ لوگ جو کہ یونیورسٹی آف کراچی کو جانتے ہیں, ہمارے یہاں ذرا سا وائلنس زیادہ تھا. ہمارے یہاں شاید کچھ ایسے وقت ہم نے دیکھے کہ کچھ پولیٹیکل گروپس جو ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرنے کی, بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے چیزوں. اچھا, اب اس میں بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹس شوڈ بی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, اسٹوڈنٹس آر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, اسٹوڈنٹس شوڈ بی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, دے شوڈ ہیو اے پولیٹیکل اوپینین. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. دے شوڈ ہیو اے پولیٹیکل اوپینین اینڈ دے شوڈ بی فری ٹو ایکسپریس دیئر پولیٹیکل اوپینین. اچھا, بات خراب کب ہوتی ہے کہ جب آپ انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو, کوئی بھی پوائنٹ آف ویو آپ کا, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو ہوا یہ کہ یہ اس انفورسمنٹ میں نا کچھ عرصے سے وائلنس شامل ہو گیا. اچھا, میں نے آفس ازیوم کیا, کوئی تو 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. آفس ازیوم کیا جب میں نے, تو کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی. اچھا, ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم جو چیزیں موجود ہوتی ہیں نا ان سے جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ میں اس کو ختم کروں گا اور پھر کوئی نئی چیز اسٹیبلش کروں گا. ہم نے ڈیسیجن یہ لیا کہ یار ہم کسی چیز کو چھیڑیں گے نہیں. جو اتنے اسٹوڈنٹ پولیٹیکل گروپس ہیں, اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں ان سب کی بہت دل سے ریگارڈ کرتا تھا اور بہت دل سے مطلب یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اگر ان کو صحیح ڈائریکشن دکھا دی جائے گی کسی طرح. تو انفارچونیٹلی کچھ شہر کی سیاست ایسی رہی کہ جس نے شاید ان کو بہت اچھی طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا, نوجوانوں کو اپنی اسکل سیٹ کو ایکسپلور کرنے کے موقع نہیں دیے. تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے کسی چیز کو چھیڑا نہیں, کسی پولیٹیکل گروپ کو چھیڑا نہیں. ہم نے صرف یہ کیا کہ ہم نے سوسائٹیز کو اسٹیبلش کر دیا, اور ہم نے ان سوسائٹیز کو اسٹیبلش کر کے ان میں اسٹوڈنٹس کو آہستہ آہستہ ریکروٹ کرنا شروع کیا. انیشیلی یونیورسٹی آف کراچی میں ہم نے 6 آفیشیل سوسائٹیز بنائی. سیوک اینڈ سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی بنائی, ہم نے ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن سوسائٹی بنائی, ہم نے میوزک سوسائٹی بنائی, ہم نے آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی بنائی, ہم نے تھیٹر اینڈ ڈراما سوسائٹی بنائی, اور ہم نے ایک سوسائٹی رہ گئی جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. ہم نے کون سی سوسائٹی ایک بنائی؟ ہم نے ایک سوسائٹی بنائی, ڈبیٹ سوسائٹی تو ہو گئی, ٹھیک ہے. اور ہم نے 6 انیشلی ہم نے سوسائٹیز بنائی. پھر سوسائٹی بھی ایک موجود ہے, CSR سوسائٹی ہے, ڈبیٹ ڈسکشن سوسائٹی ہے, آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی ہے, میوزک سوسائٹی ہے, ہماری تھیٹر سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے سوسائٹیز بنائی, اس لیے بنائی تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو سینٹرل لیول پہ پازیٹیولی انگیج رکھ سکیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ پازیٹیولی انگیج رکھنے سے مراد کیا ہے؟ پازیٹیولی انگیج رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو آؤٹ آف دا کلاس انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں فار دیئر اون لرننگ. دیکھیں, یونیورسٹی کا مطلب کیا ہے؟ یونیورسٹی اور اسپورٹس سوسائٹی بڑی امپورٹنٹ سوسائٹی ہے, میں نے کہا میں بھول گیا اس کا نام مینشن کر دوں. جو کلاس روم سے باہر پازیٹیولی انگیج رکھنے کا مطلب یہ ہے, یونیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ یونیورس سے نکلا ہے, یعنی یہ کل کائنات. ہمیں وہ ساری اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے, وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے جس میں وہ اپنے اسکل سیٹ کو ایکسپلور کر سکے اور اپنے پوٹینشیل کو پہچان سکے اور اس کو پریکٹس کرنے کے موقع ملے. تو ہم نے ان سوسائٹیز کے تھرو کوشش کی کہ وہ اپرچونیٹیز ان اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں جو کہ شاید ان کو نہیں مل پا رہی تھی. اچھا, اب کیونکہ یہ ایک ہم آفیشیل پلیٹ فارم سے کر رہے تھے, تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس, یعنی ہم یونیورسٹی آف کراچی میں where there are 42,000 students, more than 42,000 students, ہم ایسے پلیٹ فارم سے جو آفیشیل پلیٹ فارم ہے جب کوئی چیز لانچ کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ
یا پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹوڈنٹ ونگس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتے کسی بھی وجہ سے, وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ایک آفیشیل چیز ہے, اس پہ جوائن کرتے ہیں. اچھا ہمیں بھی آبویسلی خیر ہمیں کوئی یہ بھی ایشو نہیں تھا کہ کوئی ہمیں اسٹوڈنٹ گروپ پولیٹیکل پارٹی کا جوائن کرنا ہے, کیونکہ وی ہمیں پتا تھا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے لانچ کیا, ان کو ان کے لیے ٹریننگ سیشنز کرائے. پھر ہوا یہ کہ اب جب سلسلہ بننا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کس طرح سے کھولتا ہے. ہم نے انیشیلی پھر یو ایس اے آئی ڈی کے پروجیکٹس لیے, ہم نے یو این ڈی پی کے ساتھ کام کیا, ہم نے اور بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. ہم نے ایم او یوز, ہم نے کوئی پچھلے 3 سالوں میں کوئی 20 کے قریب ایم او یوز کیے مختلف آرگنائزیشن سے. میں صرف آپ کو آفس آف دی اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں آن کیمپس, چاہے وہ ڈبیٹ کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ آرٹس کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ رائٹنگ کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ کلچرل ایسپیکٹس کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ تھیٹر اینڈ ڈراما کے حوالے سے ہوں. تھیٹر اینڈ ڈراما جو سب سے بڑے نام ہے نا پاکستان کے, ناپا یعنی نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, آرٹس کاؤنسل, وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ رہے پورے. ہم نے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگس کی ہر ایسپیکٹ میں. اسپورٹس میں ہم نے کراچی یونائٹیڈ فٹ بال کلب کے ساتھ ٹریننگس کی, اسٹوڈنٹس کی ٹریننگس کروائیں, ہم نے کرکٹ لیگس کروائیں. یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے کرائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلے کہ جی ان ایریاز میں اپرچونیٹیز بہت ہیں, اور وہ اس اپنے پوٹینشیل کو پازیٹیولی, جو آؤٹ سائڈ دا کلاس روم ان کا پوٹینشیل ہے, اس کو پازیٹیولی کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. راستے اس طرح سے کھلتے چلے گئے کہ شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا. ہم نے تو صرف ایک اچھی نیت کی تھی کہ ہم نے ان 42,000 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, ان کو وہ اپرچونیٹیز دینی ہے کہ یہ اس سوسائٹی کا ایک بہتر انسان بن سکیں اور اس سوسائٹی کی بہتری میں اپنا رول پلے کر سکیں. ہم نے صرف یہ نیت کی تھی, ہم نے بالکل دل کے ساتھ یہ نیت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے ہیں کہ آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ, جب اسٹوڈنٹس ہم اب مختلف نیشنل کمپٹیشنز میں جا رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے اس وقت سارے نیشنل کمپٹیشنز میں الحمدللہ کراچی یونیورسٹی کی ٹیمز ہیں, وہ آپ دیکھتے رہوں گے کہ وہ کمپٹیشنز جیت رہی ہیں. پچھلے 1 سال میں 108 کمپٹیشن ہم نے جیتے ہیں, نیشنل لیول کے کمپٹیشنز. ہمارے اسٹوڈنٹس کی ٹیمز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی کمپٹیشنز میں گئی ہیں, انٹرنیشنل ملیشیا تک گئی ہیں, اور ابھی کچھ اور کمپٹیشنز تھے انٹرنیشنل, اس میں جانا تھا مگر یہ کیونکہ صورتحال ایسی ہو گئی تو نہیں جا سکے. لیکن یہ کہ یہ اسٹوڈنٹس کا پوٹینشیل تو پہلے سے تھا, ہم نے اس پوٹینشیل, ہم نے کوئی وہ پوٹینشیل اگایا نہیں ہے, وہ پوٹینشیل موجود تھا. ہم نے تو صرف اس پوٹینشیل کو, وہ پلیٹ فارمز, وہ اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دی ہیں جس میں وہ اپنے اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر سکیں, اور صرف اپنا نام روشن نہ کریں, اپنے ماں باپ کا نام روشن نہ کریں, اپنی یونیورسٹی کا نام روشن کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں, انٹرنیشنلی اور نیشنلی اپنے شہر کا اور اپنی جامعہ کا نام روشن کریں. تو یہ ہے سلسلہ. اچھا کچھ عرصے پہلے ہم نے پھر ایک انکلوسیو اسٹوڈنٹ سوسائٹی بنائی. انکلوسیو اسٹوڈنٹ سوسائٹی جامعہ کراچی کے ان تمام اسٹوڈنٹس کی سوسائٹی ہے جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. ہم نے ان سب پلیٹ فارم پہ جمع کیا جس میں بلائنڈ اسٹوڈنٹ, جس میں وہ لوگ چل نہیں سکتے, وہ لوگ جو کہ کسی بھی طرح سے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, ہم نے ان کو جمع کیا. ان کے ہم نے کچھ اسپورٹس ایونٹ کرائے تاکہ ہم یہ میسج دے سکیں کہ یونیورسٹی آف کراچی 42,000 اسٹوڈنٹس صرف ایسا نہیں ہے کہ 42,000 اسٹوڈنٹس وہ جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں وہ لوگ نہیں یونیورسٹی میں آ سکتے, وہ آتے ہیں, ہر طرح سے یونیورسٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انگیج ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں یونیورسٹی کے حوالے سے اپنا. صحیح. تو کچھ عرصے پہلے ہم نے سوسائٹی بنائی تھی ایک اور, تو 7 سوسائٹیز اس وقت آفیشیل کام کر رہی ہیں. اور ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو, کسی بھی طرح کی کوئی انیشیٹو ہو, وہ اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ نہ ہو. میں نے 2 وائس چانسلر کے ساتھ کام کیا. The first one was Professor Dr. Ajmal Khan. He passed away last year. ان کے ساتھ کام کیا کوئی 2 سال کے قریب. He was very very supportive. مطلب ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا. He was actually the one who asked me to take up this job and who thought کہ I had the ability to take this job because I never wanted to take this job. I was very happy doing what I was doing. But he insisted for 3-4 months
before I took this job. اور ایک دن انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا چھٹی کے دن, میں گروسری کر رہا تھا, انہوں نے کہا فوراً آؤ. میں نے کہا اچھا سر 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا مجھے. I went there to his office. He gave me a letter. He said you need to join on Monday. میں نے کہا سر مجھے تھوڑا ٹائم تو دیجیے, مجھے مشورہ کرنے دیجیے دوستوں سے. انہوں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کیجیے, مشورہ کیجیے دوستوں سے, جس سے دل چاہے کیجیے, منڈے کو جوائن کر لیجیے گا بس. میں نے کہا اچھا بھائی یہ تو he was very supportive. اور اس کے بعد when he left us, اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب, he became the vice chancellor of University of Karachi. اور ان کی جو سپورٹ رہی ہے, مطلب it has been phenomenal, it has been extraordinary. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز لے کے جاتا ہوں, میں بتانا شروع کرتا ہوں کہ سر یہ ہے, وہ اس سے پہلے سائن کر چکے ہوتے ہیں. That is how much he trusts the office of the student advisor. That is how much he believes in making this university a student-centered university. And obviously, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ جب تک نہ ہو, اس وقت تک آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سسٹینیبلی نہیں کر سکتے. مطلب وہ ایک ایکٹ تو ہو سکتا ہے, وہ ایک ایونٹ تو ہو سکتا ہے, مگر میں کبھی بھی ایونٹ میں انٹرسٹڈ نہیں رہا. آئی ایم آلویز انٹرسٹڈ ان اے پروسیس. ہم وہ جب پروسیس شروع کر دیتے ہیں تو وہ سسٹینیبل ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ خود ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اور وہ اس کی سسٹینیبلٹی بڑھ جاتی ہے. So that is what we have been doing. الحمدللہ ابھی تک چل رہے ہیں اچھے معاملات. آئی ہوپ کہ آگے بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ سر. اور بالکل درست. آپ نے یہ بات کی کہ نیت جب ہو انسان کی تو اللہ کا ساتھ ضرور ہوتا ہے, اور یقیناً یہ نیت کا جو عمل ہے وہ آج ہمیں دکھ رہا ہے اتنا پھلتا ہوا پھولتا ہوا, کیونکہ میں خود بھی طالب علم رہا کراچی یونیورسٹی کا, آج بھی اور ہمیشہ رہوں گا. تو میں نے خود جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتے ہوئے دیکھی اور اس میں گائے بگائے میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا رہا, تو نو ڈاؤٹ اس سے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ حاصل کیا, اور ایک پلیٹ فارم ضرور تمام اسٹوڈنٹس کو ملا, کیونکہ آج بہت سے نام ہیں, چاہے وہ ڈبیٹنگ میں ہو, چاہے وہ آرٹس اینڈ تھیٹر میں ہو, چاہے وہ مختلف سوسائٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ نو ڈاؤٹ نیشنلی کمپٹیشنز ون کر کے اور اب ان کے نام جانے جاتے ہیں. اینڈ اٹ از آل بیکاز آف یور ایفرٹس سر, اینڈ بیکاز آف دی ایفرٹس آف آر آنریبل وائس چانسلرز جو کہ گزر گئے اور جو ابھی موجود ہیں. کیونکہ سر ہمیں ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور موسٹلی اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ہمیں جوائن کر رہے تھے, میں ان کو کمنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. رابن ریاض ہمیں جوائن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویل ڈن, تھینک یو ویری مچ. حشام الرحمان جوائن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر آصف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ حشام فار جوائننگ. شاہان قمر ہمیں جوائن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ گریٹ. کومل فاطمہ ہمیں جوائن کرتی ہیں, وہ سراہتی ہیں ہمارے اس اقدام کو, بہت شکریہ. محمد حسنین ہمیں جوائن کرتے ہیں اور وہ ریفر کرتے ہیں سر عاصم علی فیکلٹی آئی پی اے کراچی. تھینک یو ویری مچ محمد حسنین صاحب. عمران سعید ہمیں جوائن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیلڈن سر عاصم علی. سمیر احمد خان جو کہ ایک جانے پہچانے نام ہے اور ایک بہت ہی ڈسٹنگائز ایلومنائی ہے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس یو بی آئی ٹی کے, وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گریٹ انسائٹس عاصم علی. تھینک یو ویری مچ سمیر فار جوائننگ اس. اس کے علاوہ سخی مراد صدیقی بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں گریٹ سر عاصم علی. سر یہ تو کچھ کمنٹس تھے. اب جس کوشچن کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا سر, وہ کیونکہ ظاہر ہے ابھی جتنی بھی باتیں ہوئی اس میں آپ نے ایک پوائنٹ جو کہ ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا, وہ آپ نے کیا کہ ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ رہی آپ کو. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے پیش نظر مختلف یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز کی انیشیٹوز لیے. کچھ یونیورسٹیز نے بہت زیادہ جلدی لے لیے لیکن وہ سسٹین نہیں کر پائے. لیکن ہم نے دیکھا کراچی یونیورسٹی نے ایک پروسیس کے تھرو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک پروسیس ضروری ہوتا ہے, تو اس کے تھرو انہوں نے انیشیٹوز لیے. تو کیا سر ابھی انیشیٹو سکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا چیلنجز آ رہے ہیں بینگ اے گورنمنٹ یونیورسٹی, اور کس طرح اور کیا آگے کراچی یونیورسٹی کا پلان ہے اس سلسلے میں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جایا جائے اور ایجوکیشن یعنی کہ یونیورسٹی کو جو ہے وہ ڈیجیٹل کیا جائے گا, اس کو ایک ڈیجیٹل ہب بنایا جائے. اس حوالے سے کیا انیشیٹوز لے رہی ہے کراچی یونیورسٹی, اس حوالے سے تھوڑا آگے کیجیے. اچھا دیکھیں, یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ, اور اچھا ہوا کہ یو brought this up. It is very important for us to understand کہ کراچی یونیورسٹی از ناٹ اے ورچوئل یونیورسٹی. ٹھیک ہے, یہ بات باٹم لائن ہے, یہ ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی یونیورسٹی is not a virtual university. It is not علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور it is not virtual university. ٹھیک ہے. اچھا, ہم آن لائن کلاسز کو, آن لائن کلاسز کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. جو ان آن لائن کلاسز میں ہو رہا ہے
اس کا اس کے جو میمز بن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں وہ سب Yes. دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہنا بہت آسان ہے. دیکھیں ایک Yes. چیز ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ یونیورسٹی آف کراچی از ہوسٹ ٹو 42,000 اسٹوڈنٹس فرام آل اکراس پاکستان, اور Yes. ایسے بھی بہت سارے ایریاز. دیکھیں میرے پاس بینگ دا ایڈوائزر اسٹوڈنٹ افیئرز, میرے پاس اسٹوڈنٹس کی جب کانٹیکٹس آتے ہیں نا, ای میلز آتی ہیں اور اسٹوڈنٹ مجھ سے فون کر کے میسیجز کر کے بات کرتے ہیں, وہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے چھٹیاں اناؤنس کی, ہم تو اپنے گھر چلے گئے, ہمارا گھر تو تربت میں ہے اور ہمارا گھر تو ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, بجلی نہیں آتی, آپ جو ہیں وہ آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں. تو آئی فیل فار دیم, آئی پٹی فار دیم, آئی سپورٹ دیم کہ جی نہیں, یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے نا, یہ اتنا زیادہ ہمیں بڑا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان اسٹوڈنٹس جو کہ بلیسڈ ہیں, جو کہ پریولیجڈ ہیں, جو کہ ہم میری طرح آپ کی طرح بیٹھ کے گھر میں انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کے ساتھ اس وقت ایک سیشن آن لائن کر رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, تو وہ یہ مطلب ان کی مجبوری نہیں بننا چاہیے, ان کو پیچھے رہنا نہیں چاہیے. اچھا, given we need to make sure that we equip ourselves. اب ٹھیک ہے نا, یہ سچویشن تو ہمارے سامنے آ گئی کہ جی ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اب ہم کیا کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں یار؟ نہیں, کچھ کریں. ٹھیک ہے بھائی, دو ہی طرح کے لوگ ہیں نا, ایک تو ری ایکٹیو لوگ ہیں دنیا میں, ایک پرو ایکٹیو. ری ایکٹیو لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی کچھ ہو ہی نہیں سکتا, آرام سے بیٹھو. پرو ایکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں لک اپ فار the circumstances they want and they try and create those circumstances. تو اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ Yes. ہمیں obviously ہمیں اپنے آپ کو بینگ این انسٹیٹیوشن, اپنے آپ کو ٹیکنالوجی انیبل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو ٹیکنالوجی ریڈی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ صرف اسٹوڈنٹس کا ایشو نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی, وہ ٹیکنالوجی ریڈی نہیں ہے. اچھا, بہت سارے اسٹوڈنٹس ٹیکنالوجی ریڈی ہیں بھی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب نہیں ہے. میں کچھ ان شاید 10-20-30-40% کو ریپرزینٹ کر لوں جو شاید اس طرح سے نہیں کلاسز لے سکتے, لیکن ٹیچرز بھی, یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیچر جو کہ یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھاتے ہیں یا کسی اور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, دے آر آلسو ناٹ ٹرینڈ ٹو فیس دا کیمرا, they are also not trained to deliver online lectures, they are not trained to record their lectures and maybe use an LMS. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں پہلے ہو جانی چاہیے تھی, شاید ہمیں صحیح بات. لرننگ مینجمنٹ سسٹمز کو استعمال کرتا ہوا ہمیں آنا چاہیے تھا. Exactly. اچھا, اگر مجھے آتا ہے تو اور میں یہ سمجھنے لگوں کہ یار یہ تو سب کو آنا چاہیے, تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہوگی نا. یہ تو شاید میں بس اپنے حد تک اپنی سوچ کو اگر رکھوں تو بڑی سیلفش بات ہوگی میرا خیال ہے. تو بالکل ایسے فیکلٹی ہے جن کو استعمال نہیں آتا, اور جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ استعمال جی نہیں صحیح ہے. آتا, آئی ڈو ناٹ مین کہ ان کو آنا چاہیے تھا اور ان کو نہیں آتا. بھائی ان کو کیوں آنا چاہیے تھا, ان کا نہیں تھا استعمال, وہ نہیں آتا تھا ان کو. اب لیکن اگر ایسی ضرورت پڑی ہے تو مجھے یہ قوی امید ہے اینڈ آئی سنسیئرلی بلیو کہ وہ اتنی کیپیسٹی, اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو ایکوینٹڈ کر لیں گے اور وہ یہ چیزیں سیکھ لیں گے. بٹ obviously this does not just happen overnight, it is a process. یونیورسٹی آف کراچی نے کیا یہ کہ it took all the stakeholders on board, کیونکہ یہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے which can be imposed. یونیورسٹی آف کراچی میں اپنے بہت ساری باڈیز ہیں, اٹ از این اٹانومس انسٹیٹیوشن, اور وہ فیصلے کرتی ہے. یونیورسٹی آف کراچی نے, وائس چانسلر نے انیشیٹو لیتے ہوئے ایک کمیٹی فارم کی, اور اس کمیٹی نے بہت سارے آپشنس کو ایکسپلور کیا, بہت سارے آپشنس کو انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دیکھا, پھر جو بہتر چیزیں لگیں ان کے ساتھ آگے بڑھے, ان کو پریزنٹ کیا فیکلٹی کے ساتھ, ان کو شیئر کیا چیئر پرسنس کے ساتھ, وہاں سے کچھ آبجیکشنز آئے, ان کو انکارپوریٹ کیا, اور اسی طرح سے یہ پروسیس آگے بڑھا. فی الحال یہ پروسیس یہاں تک ہے کہ اب بورڈ آف فیکلٹیز کی میٹنگز ہو رہی ہیں, ڈینز اپنی اپنی فیکلٹیز میں میٹنگز کر رہے ہیں, وہاں سے جو ان پٹ آئے گی وہ ان پٹ اکیڈمک کاؤنسل جو کہ ہائیسٹ باڈی ہے اس طرح کے ڈیسیجنس لینے کے حوالے سے, وہاں تک جائے گی, اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. جب میں یہ کہتا ہوں کوئی فیصلہ ہوگا تو فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آن لائن کلاسز نہیں لی جائیں گی, فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آن لائن کلاسز لی جائیں گی اور یہ اس کے ڈائمینشنز ہوں گے اور اس طرح سے ان کو آگے جائے گا, ایگزامز اس طرح سے ہوں گے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ان پروسیس ہیں. کسی کے یہ کہہ دینے, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایچ ای سی اگر کہہ دے کل سے آپ آن لائن کلاسز شروع کریں, نہیں ہو سکتا ایسا ہے. ایک تو یہ کہ ایچ ای سی جو ہے وہ یونیورسٹیز
کی ایک ایڈوائزری بورڈ رول ہے HEC کا, یونیورسٹیز کو ایڈوائز کرتا ہے HEC. یونیورسٹیز اپنی کیپیسٹی, اپنی گراؤنڈ سچویشن, اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے ڈیسیجنز لیتی ہیں. HEC ضرور ایڈوائز کرے, ٹھیک ہے, لیکن اسی طرح سے فیسلٹیز بھی ہونی چاہیے ہر اسٹوڈنٹ کے پاس. میرا تو آبویسلی میرا دل اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ دھڑکتا ہے جس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, اور وہ فیسلٹی یا لیپ ٹاپ نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ کلاس نہیں لے سکے گا اور وہ شاید پیچھے نہ رہ جائے. تو میں اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرتا ہوں, میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو پریولیجڈ ہے, ڈاکٹر صاحب جس طرح سے جی قطع کلامی کی معافی ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے مختلف مسائل کی نشاندہی کی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ماشاءاللہ جن تمام تر امور پر بات کی جن میں آپ نے مختلف سوسائٹیز کی بات کی کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے مل کر اس پر کام شروع کیا, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ تذکرہ بھی ضرور کیا کہ اس میں ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے, اور ظاہر ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ ان کی شامل حال ہے, لیکن جب تک حکومت وقت کی جانب سے سپورٹ شامل نہ ہو یا ان متفقہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہم بات نہ کریں تو مسائل حل نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے مختلف مسائل کی نشاندہی کی, تو آپ کے مطالبات کیا ہیں اس وقت, کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو وقت کی ضرورت ہیں, جو حل ہونی چاہیے, جن میں آپ تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور ان تمام تر چیزوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو حل ہونا چاہیے. میں چاہوں گا وہ تمام چیزیں ذرا ہائی لائٹ کریں. اچھا, میں کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں کہ جو مطالبات کروں, تو میرے مطالبات تو ایز سچ کوئی نہیں ہے, لیکن ہاں میری خواہش یہ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا دل ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور ماشاءاللہ جتنا آپ سنسیئر ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا. اور ہمارے خدمت گار جو سیگمنٹ ہے, یقیناً اس میں آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ تمام تر اسٹوڈنٹ جو بیچارے پریشان ہیں اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں, آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, تو ہم چاہیں گے اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. بہت شکریہ آپ کا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے مطالبات کیا, میری خواہش یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایک ایسا آپشن کریٹ کر سکیں کہ وہ کسی طرح سے مطلب پیچھے نہ رہ جائیں اپنے کلاس پر. آپ اگر کسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیسا لگے گا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ آپ ہی کی کلاس میں ہے, جو کہ شاید آپ سے کم اچھا پڑھتا ہے, کلاس پرفارمنس اس کی آپ سے کم اچھی ہوتی ہے, لیکن اس کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی موجود ہے, اس کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے, وہ ایک پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہے, اور وہ اس سچویشن کی وجہ سے آپ سے آگے نکل جاتا ہے ایک سیمسٹر, ٹھیک ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ صورتحال میرا خیال ہے نکالنی پڑے گی کہ جس میں ہم یا تو ہمیں فریز کرنا پڑے گا سیمسٹر, کچھ کرنا پڑے گا اور پھر نیا شروع کرنا پڑے گا, یا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اس وقت تک, کیونکہ صورتحال جیسی ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. یا پھر ہمیں جلد از جلد یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ کچھ SOPs کے ساتھ ہم اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں کلاسز کو دوبارہ سے شروع کر سکیں. یہ ہمیں کچھ ایسی SOPs پڑے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں, دس کرونا وائرس از ہیئر ٹو اسٹے, اٹ از ناٹ لیونگ اس اینی ٹائم سون. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو روک دیں. We need to come up with some SOPs and we need to start online classes. میرا اپنا خیال ہی as soon as possible. لیکن سر جو ایگزامس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, جو بہت سارے بچے ہیں جن کے ایگزامس ہونے تھے یونیورسٹی کے حوالے سے, تو اس حوالے سے کیا تمام تر چیزیں یونیورسٹی آف کراچی کی جانب سے کی جا رہی ہیں, اب وہ کس طرح سے ہوں گے, ایگزامس وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز کس طرح سے ہوگا؟ جو بچے بیچارے ابھی تک پریشان ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ایگزامز ہوں گے, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپتمبر اکتوبر میں ہوگا, تو ظاہر ہے ان کا نیکسٹ سیمسٹر بھی ہے, یا پھر وہ اگر ہم لاء کالجز کی بات کریں, بہت سارے لاء کالجز یونیورسٹی آف کراچی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, تو وہ بچے بھی بہت پریشان ہیں. ان کے حوالے سے ذرا میں چاہوں گا کہ کس طرح سے ہوگا یہ سارا سلسلہ. اصل میں پریشان ہونے کے لیے تو اس وقت بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں, پتہ نہیں اسٹوڈنٹ اپنے ایگزام کے لیے کیوں پریشان ہیں. وہ لوگ جو پریشان تھے مل بھی گیا, لیکن سر وہ اس سے بڑھ کر یہ توقع رکھ رہے ہیں, اس سے بڑھ کر یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اور بچوں کو نہم دھم کے حوالے سے 9ویں 10ویں کے حوالے سے جو پروموٹ کیا گیا ہے, تو وہ اس خوشخبری کا انتظار کرتے ہیں. میرا تو شاید یہ خیال ہے, اصل میں تو وہ موقف چاہ رہے ہیں آپ لوگ. شاہزیب یہ کام کرنا نا بہت آسان ہے. آپ ایک اکراس دا بورڈ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جی سب لوگ پروموٹ ہو گئے, تو کیا وہ حق جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں وہ حق ادا ہو جائے گا؟ وہ جو ہم اس وقت لرننگ کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لرننگ سفر نہیں کر رہی, وہ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے سے لرننگ ہو جائے گی, یعنی سب کچھ آ جائے گا ان کو, پھر تو ایسا تو نہیں ہوگا نا.
पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं एग्जाम के लिए कंसर्न नहीं है, मैं उस लर्निंग के लिए कंसर्न हूँ जो कि स्टूडेंट की शायद उस क्लासरूम में बैठ के उस एनवायरनमेंट में हो सकती है। एग्जाम तो हो जाएगा यार जिंदगी में, आजकल ये जो इम्तिहान दे रहे हैं ना आप, इससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं है। ये जिस सब्र का इम्तिहान आप दे रहे हैं, जिस तरह से आपको उन लोगों से नहीं मिलना जिन लोगों से आप पहले रोज मिलते थे, मिलना है तो एक फासले से मिलना है, हाथ नहीं मिलाना, आपको गले नहीं मिलना, पता नहीं ईद पे भी गले मिलेंगे या नहीं, ठीक है, तो ये भी तो एक इम्तिहान है। और हम लर्निंग किसको कहते हैं, हम लर्निंग इसी को कहते हैं ना कि आप क्या नई चीजें सीख रहे हैं। तो हम इस वक्त तारीख में जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। एग्जाम तो महज एक फॉर्मेलिटी होते हैं कि आपने क्या सीख लिया क्लास में। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त एग्जाम्स के बारे में परेशान होने का नहीं है। अगर कोई होना चाहता है तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसको मशवरा दे सकता हूँ। एग्जाम के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वक्त और बहुत सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स जितने भी फैकल्टी हैं, उनको बहुत ज्यादा ख्याल है अपने स्टूडेंट्स का। दे विल कम अप विद समथिंग that is good, that is doable, that is acceptable for everyone across the board. श्योरली सर, बिल्कुल। और क्योंकि ज़रा आप भी खुद भी एसोसिएटेड हैं, आप खुद भी पढ़ा भी रहे हैं, तो यकीनन आप जितने भी प्रोफेसर हैं वो सोच ही रहे होंगे, कोई ना कोई इनिशिएटिव ले रहे होंगे, जैसा कि आपने हमें आगाह किया इस वक्त कि कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जितनी भी डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो कि कंसर्न बॉडीज़ हैं, वो इस हवाले से रिकमेंडेशंस दे रही हैं, सोच रही हैं, बात कर रही हैं, और इंशाल्लाह कोई ना कोई इस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन अब जब ज़ाहिर है आपने स्टूडेंट्स का तस्करा हुआ, स्टूडेंट्स की उमंगों और ख्वाहिशात का तस्करा हुआ, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जी सर आप ये मुताला बनवा लीजिएगा, ये बात कीजिएगा। खैर वो तो मैं और लाइटर नोट से भी बात कर रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स जो इस वक्त घर में बैठे हैं, जो जैसे कि आपने कहा परेशान हैं एग्जाम्स के लिए, लेकिन उन्हें लर्निंग प्रोसेस अपना जारी रखना चाहिए, और उस हवाले से आप भी कंसर्न है। तो ऑनलाइन एजुकेशन और खासतौर पर जो कोर्सेज है, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अभी फ्री कोर्सेज दिए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे। तो कितना जरूरी है इन ऑनलाइन स्किल्स को सीखना, मुख्तलिफ कोर्सेज करना, जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहा। चले कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, मैं भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट फैकल्टीज से ताल्लुक रखने वाले या डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कंप्यूटर साइंस की स्किल्स या बेसिक टेक्नोलॉजी स्किल्स सीखना कितना इंपॉर्टेंट है आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में। इस हवाले से थोड़ा सा आप एनलाइटन कीजिए सर। अच्छा देखिए, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ तो आपकी कंप्यूटर स्किल्स, इसीलिए हर फैकल्टी में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक बेसिक कोर्स भी शामिल किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर को चलाना, उसको बेसिक इस्तेमाल करना आ सके, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक नो हाउ है, कंप्यूटर चलाना आता है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोर्सेरा, एडेक्स, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिन पे आपकी फील्ड कोई भी हो, आपके लिए कई कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कर सकते हैं वो कोर्सेज और अपनी स्किल्स को, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इंटैक्ट रख सकते हैं। और आप उनको, वो बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, और वो अवेलेबल हैं इस वक्त, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वी आर इन कॉन्टैक्ट विद कोर्सेरा, एंड अभी हमने अनाउंस नहीं किया उसको इस तरह से, हमने कोर्सेरा के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और तकरीबन उसको फाइनल फेजेस में है वो। और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेरा के कोर्सेज जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल होंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है। इसी तरह से, और ये मतलब अक्रॉस द बोर्ड कोर्सेज हैं, यानी ये वो सारे कोर्सेज हैं जो कि किसी भी फैकल्टी का स्टूडेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट कर सकता है, जहाँ पे वो इंटरनेट उसके पास एक्सेस है। तो स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑनलाइन हैं ऑब्वियसली। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब कोई मुझसे ये भी कहता ना, ये कई दफ़ा बात हुई कि जी अब तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का दौर है, आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें, यानी मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करूं और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूं, तो मेरा सीधी सी बात है, जवाब ये होता है कि यार मुझसे अच्छा सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मुझसे अच्छा पढ़ाने वाला, उसका लेक्चर ऑलरेडी इंटरनेट पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, कोई ज़रा सी कोशिश करें उसको मिल जाते हैं। जो एक्मी जो एक खास बात है ना यूनिवर्सिटी की, वो क्लासरूम टीचिंग है, वो 1-on-1 इंटरेक्शन है।
وہ ون آن ون انٹریکشن جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ بات، وہ لرننگ ایٹماسفیئر وہ نہیں کریٹ ہو سکتا. تو انشاءاللہ دعا کیجیے کہ جلد سے جلد ہم اس لرننگ انوائرمنٹ کو بحال کر سکیں, یونیورسٹیز میں کلاسز جو ہیں وہ ریزیوم ہو سکیں, اور یہ پروسیس جو ہے وہ آگے چلتا رہے. بالکل سر. ایک کوشچن ہے جو ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں, انہوں نے یہ پوچھا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ میں ایڈ کر دوں, اور اس کے والے سے آپ سے جواب بھی میں لینا چاہوں گا. محمد بلال حسن ہے جو ہمیں جوائن کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں what about those who are just waiting for degree to apply abroad because all admissions are on time globally, your guidance needed in this regard sir. پلیز سر, یہ سوال یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ کہ بلال حسن صاحب آپ نے یہ کیا. تو اس حوالے سے سر آپ ایڈریس کیجیے کہ مطلب کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹوڈینٹس اس میں کام کر سکتے, مطلب کیا اس حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے, پلیز کمنٹ کیجیے. دیکھیے ایڈمیشنس تو این ای ڈی یونیورسٹی میں بھی ہوئے ہیں, ایڈمیشنس تو یونیورسٹی آف کراچی میں بھی ہوں گے, انٹر کے ایگزامس کے بغیر ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے کہ جی جو لاسٹ ایگزام تھا فرسٹ ایئر کا یا میٹرک کے ایگزامینیشن کے جو نمبر تھے وہ یوز کر کے ایڈمیشنس گرانٹ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہوں نہیں ہوں, کب ہوں, کیسے ان کے ریزلٹس آئیں, وہ ایک بات کی بات ہے. اچھا, اور یہ پینڈیمک ایسا تو ہے نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے, یہ پینڈیمک ہے پوری دنیا میں 152 کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے. دنیا کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں. یو ایس کی یونیورسٹیز نے 2020 میں آن کیمپس کلاسز کو کے آپشن کو رول آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ایڈمیشنز وہ لے رہے ہیں, آبویسلی آپ اپلائی کیجئے, آپ ان کو اپنی پوری صورتحال بتا دیجئے. ٹھیک ہے کہ یہ صورتحال تھی, یہ صورتحال ہے, ایڈمیشن اس وقت میرے رزلٹ یہاں پہ ہیں, یہ کورسز میں کر چکا ہوں, یہ کورسز رہتے ہیں, آپ مجھے بتا دیجئے اگر میں وہاں پہ یہ کورسز کمپلیٹ کر سکوں کسی طرح. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹیز آر ہیلپنگ. یونیورسٹیز میں آپ کو بتاؤں ورلڈ وائڈ انہوں نے ایک بہت زبردست انیشیٹو دیے ہیں, اور کہیں ایسا نہیں ہوگا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی ایسا نہیں کرے گی کہ کسی اسٹوڈنٹ جو کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے سفر کر رہا ہو اس کو ایڈمیشن ڈینائی کرے صرف اس وجہ سے کہ اس کی یونیورسٹی اس پینڈیمک کی وجہ سے اس کو وہ کورس پورا نہیں کرا سکی. وہ یونیورسٹی ایڈمیشن بھی ضرور دے گی, وہ یونیورسٹی میرا خیال ہے وہ کورسز بھی ضرور کرائے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور یہ بڑی ایک نیسسری گائیڈنس تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلال حسن صاحب آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے جواب مل چکا ہوگا, اور نیسسری گائیڈنس جو آپ کو چاہیے تھی وہ بھی مل چکی ہوگی. اور تمام جو دوسرے اسٹوڈنٹس دیکھیں جن کا یہ کوشچن ہوگا دماغ میں, ان کو بھی اس حوالے سے کلیئرٹی مل چکی ہوگی. میں چاہوں گا شاہزاد بھائی آپ کوئی اب کوشچن کرنا چاہیں تو کریں, کیونکہ آلریڈی ہم سر کا اتنا ٹائم لے چکے ہیں. اب ہم کیونکہ اینڈنگ نوٹ میں یہ چاہوں گا کہ جب اتنی ساری گفتگو ہو گئی اور اتنی پیاری گفتگو ہوئی ہے, میں تھوڑا سا ذرا مزاق ایک چیز سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ دنوں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, چونکہ میری وابستگی بھی میڈیا انڈسٹری سے رہی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ماشاءاللہ بڑے اینکر پرسنس ہیں جو دوست ہیں, انہیں کہیں کہ ہمیں بھی پروموٹ کروانے کی بات کریں, وزیر تعلیم سے بات کریں. تو میں یہ ان سے بڑے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ جی میں اساتذہ کرام کی بد دعائیں نہیں لینا چاہتا, وہ جتنا آپ سے پیار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپر ایجوکیشن جاری رہے. تو یہ تو چلے رہی ہے ایک بات, لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ نوجوان جو آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, اس درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ اس طرف آگے بڑھیں, کس طرح سے وہ تعلیم حاصل کریں, کیا وہ مراحل ہیں جن کو طے کرنے کے بعد وہ اس پلیٹ فارم تک آ سکتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کی, اپنی قوم کی اس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں, خیر میڈیا اینکر پرسن کی آپ نے بات کی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئی یوز ٹو ہوسٹ پروگرام آن جیو ٹیلی ویژن, جیو ٹی وی پہ میں 2006 اور 7 میں ایک پروگرام ہوسٹ کرتا تھا بچوں کا. بالکل ایسا ہی ہے, دیکھو سنو سمجھو. تو مجھے یہ نہیں پتا, مجھے یہ معلوم نہیں تھا, اسی لیے تو میں نے اتنی وضاحت نہیں کی, مجھے اندازہ تھا ماشاءاللہ. 2 سال میں نے وہ پروگرام ہوسٹ کیا, بچوں کا پروگرام تھا. پھر ذرا میڈیا پہ پریفرنسز ہیں وہ بدل گئیں. اس کے بعد بڑوں کے پروگرامز کرنے کا مجھے شوق نہیں تھا, حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو وہ پروگرامز کرنے چاہیے. تو یہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کیونکہ آپ نے اس کی بات کی, اور بیکاز آئی ایم ماس کمیونیکیشن گریجویٹ ایز ویل, جی ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ مجھ جیسا بننا چاہتے ہیں وہ مجھ جیسا نہ بنے بھائی, مجھ سے بہتر بنے اور کوئی اچھا کام کریں. ٹیچنگ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے. ٹیچنگ
makes all other professions possible. تو ٹیچنگ کی طرف ضرور آئیں, لیکن یقیناً مجھ سے اچھا بہتر وہ ٹیچر بن سکتے ہوں گے اور کیپیسٹی بھی ہوگی بننے کی. اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئیں ٹیچنگ کرنے کے لیے. اپنی مرضی سے مراد یہ کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جب کچھ اور نہ بچے تو پھر وہ ٹیچنگ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کہیں پہ کسی کو کوئی جاب اپرچونٹی نہیں ملتی تھی تو وہ الٹیمیٹلی پھر ٹیچنگ کی طرف آتا تھا, اپنی ساری فرسٹریشن جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس پہ نکال دیتا تھا جو اس کے بس میں ہوتے تھے. تو ہوا یہ کہ اوور دی ایئرز لوگوں نے اس پروفیشن کو ایک لیفٹ اوور پروفیشن سمجھ لیا, لیکن الحمدللہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ولنگلی اس پروفیشن میں آ رہے ہیں, اور ولنگلی جب کوئی انسان آتا ہے تو اس کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے اس انسان سے جو کہ شاید مجبوری میں آیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو نظر بھی آ جاتی ہے, اور وہ اس کی ایفرٹس میں اس کی اپروچ میں بہت زیادہ ویزیبل ہوتی ہے. تو مطلب ٹیچنگ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ٹیچنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک نارمل اسٹوڈنٹ سے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, اور ایک نارمل اسٹوڈنٹ سے صرف زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا. مطلب یہ کہ ایگزام نمبر صرف زیادہ لینا نہیں پڑتے, وہ ٹاپکس بھی پڑھنے ہوتے ہیں آپ کو جو کہ شاید باقی اسٹوڈنٹس چوائس میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کو تو کیونکہ مطلب ایسا ٹیچر تو نہیں بننا نا کہ جو کہ کہے کہ میں چیپٹر 1, 3, 5, 7 پڑھا سکتا ہوں اور 2, 4, 6, 8 جو ہے وہ چوائس میں چھوڑ دینا ہے. تو obviously یہ تو آپ کو نہیں کرنا. اگر آپ نے ٹیچر بننا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو دا کانسیپٹ آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کو بہتر گائڈ کر سکیں. آپ کا مقصد ایگزام میں پاس کرنا نہیں ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے. آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو cater to the needs, educational needs of your students. آپ نے وہ environment create کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ارد گرد جس میں اس کو لرننگ اچھی لگنے, اس کو پسند آئے وہ جو پڑھ رہا ہے چیزیں. بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں نا جن سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے. اصل میں آپ کو ان سبجیکٹ سے نفرت نہیں ہوتی, وہ کیونکہ آپ کو اس طرح سے پڑھایا ہی نہیں گیا ہوتا جس طرح اس کے پڑھائے جانے کا حق ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو اس سبجیکٹ سے نفرت ہو جاتی ہے. تو اگر ہمیں ہر سبجیکٹ کا استاد ایسا مل جائے جو ہمیں اس سبجیکٹ سے محبت کرا دے, تو ہمیں وہ سبجیکٹ ایسے سمجھ میں آنا شروع ہوگا. محبت میں کیسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, شاذیب اور حارث کا آپ کو اندازہ ہوگا ہی میرا خیال ہے. تو جو بات کہیں نہ بھی جا رہی ہو وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو سبجیکٹ سے محبت ہے نا, تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, ہر تھیوری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, کچھ رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر چیز خود بخود یاد ہوتی چلی جاتی ہے. تو استاد کا, ایک اچھے استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو سبجیکٹ سے محبت کرا دے, اور بس. اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس استاد کو خود اس سبجیکٹ سے محبت نہ ہو. بہت امپورٹنٹ بات ہے سر آپ نے کی کہ جو بھی ٹیچنگ کی پروفیشن کی, کیونکہ ٹیچنگ کی پروفیشن کے حوالے سے جو متس ہیں یا جو کانسیپٹس بنا دی گئی ہیں, جو اسٹیریو ٹائپنگ کر دی گئی ہے, ان تمام پوائنٹس کو ہم نے بڑا اچھے طریقے سے ایڈریس کیا, اور یہ کلیئر کر دیا کہ ٹیچنگ میں بائی پیشن آئے, مجبوری کے تحت نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وہ سبجیکٹ جو آپ سے پڑھے ہوئے مجبوری بن جائے اور نہ آپ کو لرننگ ہو اور صرف ایک وقت گزاری ہو. جیسا آپ کا میڈیا سے تعلق رہا تو پھر آپ دوبارہ کیونکہ سارے میڈیا میں نہیں آیا, آپ نے کہہ دیا, لیکن جو اسٹوڈنٹس میڈیا میں جانا چاہتے ہیں اور اس وقت میڈیا کے حوالے سے جو ریسنٹ کنٹروورسیز ہوئی ہیں, جو بھی ہوا, اس حوالے سے آپ کیا اپنا ایک چھوٹا سا کمنٹ دیجیے کہ میڈیا کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں, میڈیا کا جو کوالٹی ہے وہ انکریز ہوئی ہے بائی ٹائم یا ڈیکریز ہوئی ہے, اور جو اسٹیریو ٹائپنگز ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, اس بارے سے تھوڑا سا آپ بتائیے اور اپنا ایکسپیرینس بھی تھوڑا سا شیئر کیجیے. دیکھیے, ایک بات تو ہم نے شروع میں بات کر لی تھی کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کی پاور ہے, ہم گلوبلائزیشن 3.0 کی بات کر رہے ہیں. جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے نا, ٹریڈیشنل میڈیا سے مراد جو الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹیلی ویژن جس کو ہم کہہ رہے ہیں, وہ بیچارہ مر رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈرائیو جو کر رہا ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ڈرائیو کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں خبریں بھی وہ الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹیلی ویژن پہ وہی دکھا رہے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بلا وجہ ان چکروں میں مت پڑیں, اپنے آپ کو امپاور کریں, اپنے آپ کو ان ٹولز سے امپاور کریں جو ٹولز ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا اوپینین, اور اپنا پوائنٹ آف ویو اپنا اوپینین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو اور کوئی بھی اوپینین, اپنے آپ کو اکوپ کرنے سے مراد صرف
टूल्स का आ जाना नहीं है, अपने आप को इक्विप करने से मुराद ये है कि वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन आप हासिल करें जो कि किताबों से हासिल होगी। किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किताब पढ़ेंगे तो फिर आप इस काबिल हो सकेंगे कि शायद कोई अच्छी बात कर सकें। ठीक है, आमतौर पे कहते ये हैं कि 100 अच्छी किताबें पढ़ के आप एक अच्छा सफ़ा लिख सकते हैं, तो बोलने में तो और ज़्यादा किताबें पढ़नी है शायद आपको कि अच्छा बोलने के लिए। और इन्फॉर्मेशन हम शायद समझते ही हैं कि हमें इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है, और मिल जाती होगी शायद, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना, उसको वेरीफाई करना एक बड़ा मुश्किल काम है। और बिल्कुल एक मिसाल इस वक्त ऐसी है कि इंफॉर्मेशन जो फ्लो है वो बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे इतनी इंफॉर्मेशन, खराब इंफॉर्मेशन, इतनी क्या कहूँ मैं, इतनी गंदी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि उसमें से फिल्टर करना आपको कि क्या चीज़ ठीक है, क्या मिसाल बिल्कुल इस तरह की है कि गटर का पानी बहता हुआ आ रहा है और उसमें एक बहुत बिल्कुल ताज़ा लाल सेब आपको नज़र आ गया उस गटर के पानी में बहता हुआ, तो क्या आप उस सेब को अगर उठा भी लें तो क्या खाना और कंज्यूम करना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि होगा। तो ये जो एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम समझते हैं ना, ये इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है और हमें अपनी सोर्सेस को ठीक करना पड़ेगा। कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ रहे हैं, अपने अंदर उतार रहे हैं, और फिर जब अपने अंदर उतार रहे हैं और उसको बरतने की पोजीशन पे आते हैं तो उसको किस तरह से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। वो कौन से अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दूसरों पर उस तरह का असर डालें जिस तरह का असर हम डालना चाहते हैं। यस बिल्कुल, आई एग्री टू यू सर। और ये भी आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एड्रेस किया कि इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना एक बहुत मुश्किल मसला है। लेकिन बहुत कम लोग हमारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं, और रिसेंटली हम देख सकते हैं कि कितनी फेक इन्फॉर्मेशन पे लोग बिलीव कर लेते हैं आंखें बंद करके, और उस पे अपने इमोशंस को ड्राइव कर लेते हैं। खैर ये तो सर एक बड़ा डिटेल टॉपिक हो सकता है, इस पे कभी और आपसे नशिश लग सकती है। लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी वक्त आपका ले चुका हूँ और बहुत इंसाइटफुल आज का मैं समझता हूँ कि ये सेशन रहा और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एड्रेस हुए। तो जाते जाते क्योंकि अब हम सेशन की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा यूथ के लिए कि क्योंकि ज़ाहिर है आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक टीचर हैं और आपका जो ताल्लुक है वो यूथ से ही ज्यादातर रहता है। क्या वन लाइनर एक आप उन्हें मशवरा देना चाहेंगे कि जिसको वो अपनी जिंदगी का मतलब समझ लें कि अपनी डायरी में लिख लें, या जो है ना उससे वो लेके हमेशा चले जिंदगी में? क्या वो ऐसा मशवरा होगा, क्या वो ऐसी बात होगी, प्लीज वो बताइए। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल बात है एक लाइन में कोई बात ऐसी कहना जिसे वो अपनी डायरी में लिख लें। अगर एक लाइन में कोई बात मैं कहूँ ना किसी से भी, तो वो शायद सिर्फ ये हो कि अपने से सच बोलें। बस अपने आप से सच बोलें, अपने आप से कोई चीज़ ना छुपाएं, अपने आप को झूठी तसल्लियां ना दें, अपने साथ तो सच, अपने साथ तो सिंसियर हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मान की। इस बात को समझने के लिए भी एक पूरा सेशन हो सकता है, लेकिन ये कि इसको एक्सप्लोर कीजिए। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, बहुत सारे बड़े लोगों ने, मैं मशहूर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े लोगों ने। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ा आदमी मशहूर आदमी भी हो। एक्सप्लोर कीजिए, अपने अपने आइडियल्स बनाइए, अपने मेंटोर्स बनाइए लाइफ में, वो लोग जिनको आप लुकअप करें, आप जिनके साथ वक्त गुजारना पसंद करें, उनके साथ वक्त गुजारने के बाद आप अच्छे हों और आपको लगे कि आप अच्छे हो गए। आप ज़रा खुद एहतसाबी कीजिए, आपको लगे कि हाँ इस आदमी के साथ, इसकी महफिल में मैं जब वक्त गुजारता हूँ तो मैं बेहतर इंसान हो जाता हूँ। और इसमें अपने आप से सच बोलिए। बेहतर इंसान कौन होता है, बेहतर इंसान क्या काम करता है, इसको भी एक्सप्लोर करने की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बहरहाल तो ये एक छोटी सी बात थी, जितना वक्त है उसमें इतनी बात ही हो सकती है मेरे ख्याल। और बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में समय वक्त दिया और इतने इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि आप लोग एक अच्छा काम आप लोगों ने बड़ापन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत कुछ सीखा। और जी 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 अच्छा काम आपने इनिशिएट किया है
اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور کامیاب کرے, اور اچھی Thank جو you, sir. چیزیں ہیں آپ کی وہ اور آگے تک جائیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور آمین آگے. آمین. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ اللہ سر. تعالیٰ آپ کو جزائے اوکے, خیر دے. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. بہت اوکے بہت سر, شکریہ سر. اوکے, فی امان اللہ سر. اللہ حافظ. ایسا